على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی سیرت کی کلاس میں ہم غزوہ حنین کا ٹاپک پڑھ رہے تھے اور یہ ہمارا لاسٹ ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. آج کوشش کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کو کمپلیٹ کر لیں. ہم نے جو ٹاپک تھا اموال غنیمت اور قیدیوں کی تقسیم، یہ ہم نے پورا پڑھ لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مال غنیمت کی کس طرح سے تقسیم کی تھی، اور طائف سے جیرانہ واپس آ کے، جیرانہ ایک جگہ ہے جو کہ مکہ سے نا ایسے تھوڑا یوں کر کے، یعنی نارتھ ایسٹ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، جیرانہ شاید آپ نے سنا بھی ہو. تو وہاں پہ آ کے آپ ٹھہرے رہے تھے اور 10 دن تک آپ نے ویٹ کیا تھا، تب تک مال غنیمت تقسیم نہیں کیا تھا. وہ حوازن قبیلے کا جو پکڑا گیا تھا مال غنیمت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا آپ نے ویٹ کیا کہ شاید وہ آ کے لے لیں، لیکن جب کوئی نہیں آیا تو پھر آپ نے غنیمت سے خمس نکال دیا تھا اور پھر باقی آپ نے تقسیم کی تھی. اور اس تقسیم میں ہم نے دیکھا تھا کہ ذرا انیوژل سی تقسیم تھی لوگوں کی تالیف قلب کے لیے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا جن کو مسلمان اسلام کی طرف رغبت دلانا ضروری تھی. تو ان میں پھر آپ نے زیادہ تقسیم کیا تھا، اور اس میں پھر انصار جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بڑی اچھی واضح نصیحت والی بات کی اور ان کو کہا کہ تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ تو یہ جانور اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں میں جاؤ. تو پھر وہ بہت خوش بھی ہوئے اور پھر ان کو احساس بھی ہوا اور پھر وہ روئے بھی. تو یہ ٹاپک ہم نے کر لیا تھا. اس کے بعد آگے جو ٹاپک ہے حوازن کے وفد کی آمد، ٹھیک ہے. اب یہ پہلے تو انہوں نے ویٹ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نہیں آئے، اب وہ آئے ہیں، تو اب ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے. اب اس میں آپ یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں کہ حوازن کا جو مال غنیمت پکڑا گیا تھا ان سے مارکے کے بعد وہ تقسیم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. یہ ذقعدہ سن 8 ہجری کی بات ہے، میرے پاس پیج 319 ہے. مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آ گیا. ان کا رئیس ظہیر بن سرد تھا. انہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے. اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بیعت بھی کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ. پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنہیں گرفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں، خالائیں ہیں، اور یہ قوموں کی رسوائی کا سبب بنتا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ہمارا مطلب ظاہر قیدی بھی پکڑے گئے تھے نا، اگر آپ تھوڑا سا ریوائز کریں اپنے ذہنوں میں، وہ سارے اپنے خاندان والے جانور شانور بھی لے آئے تھے، گھر والے بیویاں بچے سب لے کر آئے تھے. جو ان کو ایک مشورہ اس نے دیا تھا کہ بھئی تاکہ تم لوگ زیادہ پورے جذبے کے ساتھ لڑو. تو اب وہ سارے پکڑے گئے، ظاہر ہے سب قیدی بن گئے تھے. اب کچھ ٹائم لگا کے وہ آئے ہیں نا، جب تک مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہوا ہے. تو اب ان کو آ کے یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری عورتیں ہیں یہ اگر مطلب اس طرح کسی کے پاس چلے جائیں تو یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہوتی ہے نا. تو انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں یہ واپس کر دیں. لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر احسان و کرم فرمائے. آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، ٹھیک ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو ظاہر امید لے کر آئے کہ آپ خیر کا معاملہ کریں گے، نرمی کریں گے، اور آپ کے کرم کا انتظار ہے کہ یعنی آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آسانی کا معاملہ کریں گے اور ہماری بات سن لیں گے. آپ ان عورتوں پر احسان کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہوں نے کچھ اشعار وغیرہ بھی اس وقت پڑھے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، لہٰذا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو.
یعنی ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر چکے ہوئے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپشن دی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چن لو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں، ہمیں ہماری عورتیں اور بچے ہمیں واپس کر دیں، بکری اور اونٹ کے بارے میں پھر ہم کچھ نہیں بولیں گے، یعنی جو جانور ہے وہ بے شک آپ رکھ لیں لیکن عورتیں بچے ہمیں واپس کر دیں، یہ انہوں نے ریکویسٹ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ آؤ، اپنے اسلام کا اظہار کرو اور کہو کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائی ہیں۔ اب انہوں نے آ کے اسلام قبول کر لیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نماز کے بعد یہ معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سب اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے ایک تو دین کا اظہار کر دینا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ بھی کہنا کہ اب تو ہم تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ظاہر ہے جب اس رشتہ اسلام میں آگے تو سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ پھر کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب اور مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات چیت کی، ڈیل کی، ان کو بتایا کہ اس طرح سے تم لوگ بات کرنا آفٹر نماز۔ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تو اپنا حصہ بھی تمہیں واپس کر رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا مال و دولت یا جانور وغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے، جو مطلب خمس نکالا تھا وہ بھی سب تم لے لو، اور لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں پوچھتا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، بس ایک خیر ہی خیر ہے۔ سب سے زیادہ جو نظر ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ سب اسلام قبول کر لیں، سب ہدایت پر آ جائیں۔ وہ انہوں نے قبول کر لیا تو ظاہر ہے مال و دولت ان کو واپس کرنے میں کوئی کسی کو ایسا مطلب پس و پیش نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خود عمل کیا، یہ نہیں کہ دوسروں کو پہلے کہا اور پھر اپنی طرف آتے، پہلے خود عمل کیا کہ میں سب کچھ چھوڑا، سب کچھ تم لوگوں کو واپس ریٹرن کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے آپ دینی بھائی ہو۔ پھر اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا کہ جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انصار اور مہاجرین نے بھی آرام سے جو سب چیزیں تھی واپس کر دی۔ حالانکہ اس طرح سے مال چھوڑنا ہاتھ آیا ہوا بڑی بات ہوتی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک عمل کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم بھی واپس کر دیں گے۔ البتہ بعض اعراب جو تھے مثلا اقرا بن حابس، عیینہ بن حسن اور عباس بن مرد عباس بن مرداس نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بخوشی واپس کر گئے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بہت اچھی راہ ہے، یعنی یہ اچھا راستہ ہے کہ اگر کوئی خوشی سے واپس کر دیتا ہے کہ احسان کرتا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا، یہ اچھا راستہ ہے اگر اس پہ کوئی چلتا ہے، ورنہ واپس تو بہرحال کر دے، اور آئندہ جو یعنی اگر خوشی سے کر دے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور نہ خوشی سے بھی ہو تو ایٹ لیسٹ کر ضرور دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پوری طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آئندہ جو سب سے پہلے مال فہ حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے 6 حصے دیں گے، یعنی اتنا زیادہ آگے جو ہے اس کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرح سے ترغیب دلانے کے لیے یہ بات بھی کہہ دی۔ تو یہ کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد عیینہ بن حسن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی واپس کر دیا، بس یہ ایک ہی تھا جس نے نہیں کیا تھا اور باقیوں نے کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر بھی عطا فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تحائف بھی دیے۔ قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں، ٹھیک ہے۔ اب یعنی جو باقی کا بچہ تھا وہ اس طرح سے تھا۔ تو یہ ایک معاملہ احسان والا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹاپک ہے عمرہ جیرانہ۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ بھی کیا تھا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ طائف سے واپسی پہ یہاں پہ رکے تھے۔ ذی قعدہ سن 8 ہجری مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، یہی عمرہ جیرانہ ہے، اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی، اور ذی قعدہ میں 6 دن یا 3 دن باقی رہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس پہنچ گئے۔ تو یہ والی جو مطلب ایکسپیڈیشن
پاپولیشن تھی وہ اس طرح سے آ کے ختم ہوئی. جیرانہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ وہ جو ایسے شمال مشرق میں یہ بنتی ہے جگہ، آپ اس میپ پہ چیک کر لیں، اور شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا یہ بھی میقات کا ہی مقام ہے. اور اکثر تو لوگ اگر دوبارہ سے احرام باندھنا ہو نا مکہ جا کے تو وہ مسجد عائشہ سے کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک مقام ہے یہاں پہ بھی جا کے لوگ یہاں پہ ایک کنواں ہے جس کا نام جیرانہ ہے، اور یہاں پہ مسجد بھی ہے جو پھر مسجد جیرانہ کے نام سے ہی ہے، جس کنویں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر ظاہر عمرہ وغیرہ وہاں سے باندھا تھا، تو وہ اس کو میقات کا مقام قرار دیا گیا ہے. اور بعض لوگ جو ہیں چونکہ یہ تھوڑا سا ذرا دور ہے، ذرا مسجد عائشہ قریب پڑتی ہے، لیکن لوگ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا آپ کی ایک سنت کو فالو کرتے ہوئے بعض لوگ یہاں پہ اسپیشلی جا کے یہاں سے بھی احرام باندھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو یہ ٹریول کیا تھا، یعنی رات کو وہاں سے احرام باندھا تھا اور رات کو پھر وہاں سے مکہ آ کے، تو رات میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا. اس کو عمرہ جیرانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں، بنو تمیم کی تعذیب اور ان کا قبول اسلام. یہ بنو تمیم بھی جو ہے نا کافی امپورٹنٹ بڑا قبیلہ تھا وہاں کا عرب کا، اور اس کی کئی شاخیں تھیں اور مجوسی تھے، پھر اس کے بعد یہ اسلام لے آئے تھے. اچھا، محرم 9 ہجری، محرم 9 ہجری میں مدینہ میں خبر پہنچی، اب مدینہ واپس آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. مدینہ میں خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسار ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ظاہر یہ تھا نا، یہ طے ہوا تھا کہ جزیہ دیں گے جب انڈر ہو کے رہیں گے. اب یہ جو بنو تمیم تھا اس نے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ایک شرارت کی یا غلط حرکت کی کہ انہوں نے قبائل کو کہا کہ جزیہ نہ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حسن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا. اب آپ اس میں بھی یہاں پہ ذرا تھوڑا سا نوٹ کریں کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے واپس نہیں کرنا، پیچھے اگر آپ پڑھیں نا، سیم پرسن. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی ناراضگی یا یہ نہیں کیا کہ، کیونکہ ظاہر ہے پہلے جو تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے تو اس کے بعد انہوں نے نہیں بھی واپس کیا، بٹ اسٹل ایسا نہیں ہے کہ اب میں نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی یا اب میں نے اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دینی. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رویہ ویسے ہی رکھتے تھے لوگوں کے ساتھ. ان کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا اور انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 25 گرفتار، اور 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے بنو تمیم کے، اور انہیں پھر مدینہ لے آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہو تو اس کی سرکوبی تو ضروری ہوتی ہے نا. اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور مقابلہ خطابت و شاعری کی خواہش کی. یہ آپ کو پتہ ہے عربوں کا ایک کلچر تھا، بہت زیادہ اس کے وہ شوقین تھے اور اس چیز پہ ان کے مقابلے بڑے بڑے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ خطابت، یعنی جیسا ہوتا نا کہ خطبہ دینا بڑے جوش سے اور بڑے اچھے الفاظ میں، اور شاعری وغیرہ، ہم اس کا مقابلہ کریں گے. چنانچہ ان کے خطیب عطارد بن حاجب نے خطبہ دیا جس کا جواب حضرت ثابت بن قیس نے دیا. پھر ان کے شاعر جو تھے زبرکان بن بدر نے اشعار کہے، اور جواب میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کو پتہ شاعر تھے، انہوں نے اپنے اشعار پیش کیے. اچھا، یہ آپس میں باپ بیٹا نہیں ہے، نام ایک جیسا ہی لگ رہا ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں دونوں. ٹھیک ہے. پھر ان کے شاعر زبرکان بن بدر نے اشعار کہے، جواب میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے. انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعری کی فضیلت کا اعتراف کر لیا. انہوں نے کہا کہ اسلام کے جو خطیب ہیں اور اسلام کے جو شاعر ہیں وہ واقعی ہم سے افضل ہیں، یعنی کیونکہ ظاہر ایک آپ کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے بھی ایک مدد ہوتی تھی، زیادہ ان کی بات میں اثر ہوتا تھا، اور وہ لوگ چونکہ ان چیزوں سے مروب بہت زیادہ ہوتے تھے، بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے انہوں نے سرنڈر کر لیا یا مقابلے میں اپنی ہار مان لی انہوں نے. یہ حضرت ثابت بن قیس جو ہے نا، ان کو خطیب الاسلام، خطیب الانصار بھی ان کو کہا جاتا ہے، انصاری تھے یہ، اور کاتب وحی بھی رہ چکے ہیں یہ. بہرحال انہوں نے اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سو دس از ہاؤ یہ جو بنو تمیم ہے نا، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. بنو تمیم کی آگے سے مختلف برانچز تھیں جس میں بنو سعد وغیرہ بھی آتے ہیں. دائی حلیمہ کا جو قبیلہ تھا نا وہ بھی اسی برانچ میں سے تھا.
اس کی برانچ میں تھا. بنو تمیم جو نا ایک بڑا قبیلہ تھا اور اس کی آگے سے مختلف شاخیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے. یہ جو بھی ہم نے پڑھا نا کہ ان کے 11 آدمی کے صورتیں اور بچے پکڑے گئے تھے, ان کے قیدی بھی واپس کیے اور پھر انہیں بہترین تحائف سے بھی نوازا. وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ خیال رکھتے تھے کہ جو تالیف قلب ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ تحائف دیتے تھے. جیسا پہلے بھی وہ ہم نے پڑھا نا کہ ان کو چادریں بھی عطا فرمائی, وہ جو بنو حوازن کے لوگ آئے تھے. یہاں پہ ان میں بھی آپ دیکھیں بنو تمیم کے لوگ اگرچہ وہ قیدی تھے, قیدی واپس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ان کو گفٹ بھی دے رہے ہیں کہ بھئی ظاہر ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں, اب ہمارے دینی بھائی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ چیز ریکمینڈڈ ہے, آپس میں تحفے تحائف دینے سے جو ہے وہ پیار و محبت بڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی خیال کرتے تھے. اور یہ ہوتا ہے نا ایک اچھا جیسچر ہوتا ہے, ایک خوشی کا, اور آپ کہہ لیں کہ اپنائیت کے اظہار کے لیے, پیار محبت کے اظہار کے لیے. ٹھیک ہے, ایک ٹاپک اور ہے, اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے ظہر میں. بنو طے کے فلس کا انہدام. انہدام ہوتا ہے منہدم کرنا. یہ فلس جو ہے نا بت تھا ایک, تو اس کو گرانا اس معنوں میں. بنو طے کے فلس کا انہدام اور عدی بن حاتم کا قبول اسلام. حاتم تائی کے بیٹے جو تھے. ربیع الاول 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمیوں کا ایک دستہ بنو طے کے فلس نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا. ٹھیک ہے, ایک قبیلہ تھا بنو طے, اس کا بت تھا. اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دستہ بھیجا تھا. حضرت علی کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفید جھنڈی تھی. انہوں نے جود و کرم میں شہرت یافتہ حاتم تائی, جود و کرم ہوتا ہے سخاوت, اور یہ نام ساروں نہیں سنا ہوگا. حاتم تائی بہت زیادہ سخی انسان تھا, لیکن یہ عیسائی تھا, یہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اس کا بیٹا جو تھا نا وہ ہو گئے تھے. اس کے محلے پر چھاپا مارا, اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں اور عورتوں بچوں کو قید کیا. قیدیوں میں حاتم تائی کی صاحبزادی صفانہ بھی تھی. وہ جب مدینہ لائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا. عذرائے احسان یعنی احسان کرتے ہوئے, احسان کا روش اختیار کی اور فدیہ لیے بغیر. حالانکہ ایسے ہوتا تھا نا, فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑا جاتا تھا, آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا. اور ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی. وہ شام کے ملک گئیں جہاں ان کے بھائی عدی بن حاتم بھاگے ہوئے تھے. صفانہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارا باپ بھی ویسا نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ اتنا زیادہ سخاوت اور سخی مشہور تھا, لہٰذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ واپس آ جاؤ. وہ بھاگ گئے تھے نا وہاں سے عدی بن حاتم جو تھے, تو صفانہ نے جا کے بتایا کہ وہ تو بہت نیک انسان ہے, بہت نیک دل, اور وہ تو اتنی انہوں نے میری عزت و اکرام بھی کیا اور رحم و کرم بھی کیا, تو ان سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شوق کے ساتھ جاؤ اور بلا خوف ان کے پاس جاؤ. چنانچہ عدی بن حاتم کسی امان یا تحریر کے بغیر ہی آگے, یعنی ایک تو ہوتا نا امان لے کے آیا جاتا تھا, وہ ایسے ہی آگے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی تو وہی مسلمان ہو گئے. اتنا یعنی ان کے پر اثر ہوا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آ کے فاقے کی شکایت کی, کہ مطلب غربت ہے. پھر ایک دوسرے نے آ کر راہزنی کی شکایت کی, کہ اس طرح کوئی راہزنی وغیرہ اس کے ساتھ ہوئی ہے, یعنی جیسا راستے میں اگر کوئی ڈاکو وغیرہ پڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی, یعنی لمبی عمر پائی تم نے, تو تم دیکھو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر, ہیرا جگہ کا نام ہے, آئے گی, خانہ کعبہ کا طواف کرے گی, اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے. اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی ہتھیلی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا, اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے, مگر کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پیشین گوئیاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, کہ ابھی تو یہ معاملات ہیں کہ لوگوں کو راہزنی کی شکایت بھی ہوتی ہے, فقر و فاقے کی بھی ہے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا, اسلام کا اتنا دور دورہ ہوگا کہ پھر صدقہ لینے والے لوگ نہیں ملیں گے, اور اتنا امن و امان ہوگا کہ ایک عورت, حودت نشین ہوتا ہے وہ جو اونٹوں پہ عورتوں کے لیے وہ بنائے جاتے تھے نا, ایسے ایک بیٹھنے کے لیے سیٹ آپ کہنے, جس کے اوپر کور اور پردہ شدہ ہوتا تھا,
کہ وہ ہیرا دور تھی یہ جگہ کہ وہاں سے چل کے آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرے گی اور اس کو کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا، یعنی اتنا امن و امان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری عمر اتنی ہوئی تو تم یہ سب بھی ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہودج نشین عورت کو نکلتے ہوئے دیکھا اور کسرا کی فتح میں خود موجود تھے۔ ٹھیک ہے، بنو تمیم کی تعدیب اور بنو طے کی بت کی تباہی، یہ دو اہم واقعات تھے جو فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد پیش آئے، اس لیے ان کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک کہ بنو تمیم نے کس طریقے سے قبول کیا اسلام، اور پھر بنو طے کا معاملہ جو تھا۔ ان کے علاوہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے، لیکن مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو محاذ آرائی چلی آ رہی تھی یعنی اتنے سالوں سے، وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر تو ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا، اب یعنی ایک فتح مکہ ایک بہت بڑا مارکا تھا نا اسلام میں، اور اس کے بعد وہ جو ایک لمبی وہ جو کشمکش آپس میں چل رہی تھی بت کشوں کے ساتھ، وہ ختم ہوگی، اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارا پا جائیں۔ لیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کر لیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں مارکا متا پیش آیا تھا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ چونکہ اہل فارس کے خلاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجہ تکبر آ چکا تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے ساتھ خون ریز ٹکراؤ کا دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ غزوہ تبوک کا بھی بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا پتہ ہی ہے، قرآن مجید کی تفسیر میں ہم اس کو تھوڑا پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی خلافت راشدہ میں شام کی پھر فتوحات حاصل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ غزوہ تبوک کی کیا ڈیٹیلز تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے نیکسٹ ویک اس کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔